بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت نے، تنگ دستی نے، بیماری نے، پریشانی نے لوگوں کے بڑے خوبصورت رشتوں میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں۔ آج اس کے حل کے لیے، غربت کے حل کے لیے، تنگ دستی کے حل کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے دولت والی ایک تسبیح بتانے لگا ہوں، اور یہ وہ تسبیح ہے جسے بیان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ نسخہ نبوی ہے، وظیفہ نبوی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی اس کو کیا یقین کامل کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور قوت ارادی کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر، اپنا یقین مضبوط کر کے، دولت ایمانی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا، اس تسبیح کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے، قسمت بدل دی، نصیبوں کے بند دروازے کھل گئے، مقدر کے بند تالے کھل گئے، اس پر رزق کی اللہ نے نہریں جاری فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیے۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پورے پاکستان کی عوام، بلکہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اس عمل کو کریں، اور اگر کسی کو نہیں بھی ضرورت تو بھی وہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خوشحال فرمایا ہے، آپ کے پاس نعمتیں وافر ہیں، دولت وافر ہے، تو بھی آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ خود کو منسلک کرے تو پھر دیکھنا کیسے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ دولت والی تسبیح ایسی ہے جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن میں صرف فجر کی نماز کے بعد، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چند منٹ کا، فجر کی نماز کے بعد اس عمل مبارک کو آپ نے کرنا ہے۔ یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس عمل مبارک کی جو سند ہے وہ پوری کائنات کے آقا و مولا، مقصود کائنات، وجہ کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ اس محبوب کے عطا فرمائے ہوئے وظیفے سے 7 نسلیں بیٹھ کر رزق کھائیں گی۔ دولت ختم نہیں ہوگی، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ کسی سے 1 بار مانگو نا، 2 بار مانگو، 3 بار مانگو، دھتکار کے رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کی طرف سے بے نیاز ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ جو مخلوق سے مانگتا ہے وہ پھر سب سے مانگتا ہے۔ در در سے مانگنے سے بہتر ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج میں یہ تسبیح بتانے لگا ہوں، اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، کوئی اس کے فیض سے محروم نہیں رہا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہی تسبیح کرتا ہوں، اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس تسبیح کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ریگولر کر لے، اپنے ساتھ منسلک کر لے، اور اس تسبیح کو کبھی نہ چھوڑے، آپ اس تسبیح کو کبھی مت چھوڑو۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا رزق آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ جن کا نظام چلتا ہے ان کو تو شاید عجیب سی بات لگے یہ، لیکن آپ ان غریبوں سے پوچھ کے دیکھو جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کے بچوں کی فیس سکول میں نہیں جا رہی اور وہ پڑھتے پڑھتے سکول چھوڑ کر بیٹھ گئے، ان سے پوچھو جن کے پاس چھت نہیں ہے۔ یہ دولت والی تسبیح آپ کی قسمت بدل دے گی، حالات بدل دے گی۔ یہ دولت والی تسبیح، رزق والی تسبیح اتنی بابرکت ہے، اس سے رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر ہوا اور کہا، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، اے اللہ کے نبی، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا، میں بہت پریشان ہوں، فقر و فاقہ کی حالت ہے۔ سرور دو جہاں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اے میرے غلام بتا کیوں اس سے غافل ہو گیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ ملائکہ کی نماز ہے، فرشتوں کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی یہ تسبیح ہے، اس کا یہ ورد ہے، اس کا یہ وظیفہ ہے، تو کیوں اس سے غافل ہو گیا ہے؟ اس کے صدقے سے پوری مخلوق میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس تسبیح کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو اس تسبیح کو پڑھا کرو۔ کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کس لمحے پڑھنی ہے؟ تو محسن مخلوقات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح فجر کی نماز کے بعد جب صبح صادق طلوع ہو اس وقت 100 بار پڑھ لیا کر۔ اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ چند منٹ کا یہ عمل ہے، اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ تسبیح میری نہیں، آپ کی نہیں، یہ ہماری تسبیح نہیں۔ بتانے والے کون ہیں؟ سرور دو جہاں، محبوب دو جہاں، آقا دو جہاں، سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی ڈاکٹر اگر اچھا نسخہ بتا دے تو آپ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں کہ بڑے کام کا نسخہ ہے، بعد میں کام آئے گا، اور یہ نسخہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسے نوٹ کر لو اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس پر عمل کرو، پھر دیکھنا اللہ کیسی بہار لاتا ہے آپ کی زندگی میں۔